ناظرین، سعودی عرب کا شمار دنیا کے امیر ترین ممالک میں ہوتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ ایک غریب اور مصیبت زدہ ملک یعنی پاکستان کی مدد کے لیے بار بار کیوں آگے آتا ہے؟ کیا پاکستان سعودی عرب کے لیے ایک طاقت ہے یا ایک بوجھ؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان تمام حقائق سے پردہ اٹھائیں گے کہ آخر دونوں ممالک میں ایسے کیا تعلقات ہیں جن کی وجہ سے یہ امداد کی جاتی ہے۔ ناظرین، اس سوال کا جواب ماضی کی چند واقعات اور دونوں ممالک کے روابط میں چھپا ہے۔ سن 1998 میں پاکستان کی جانب سے ایٹمی تجربے کیے جانے کے فوراً بعد سعودی عرب کی اس وقت کی وزیر دفاع شہزادہ سلطان بن عبدالعزیز ال سعود اسلام آباد پہنچے تھے۔ تب امریکہ کے صدر بل کلنٹن تھے اور شہزادہ سلطان بن عبدالعزیز ال سعود کے اس دورے سے امریکہ کو کافی خدشات لاحق ہوئے تھے۔ کلنٹن انتظامیہ کے ایک سینئر اہلکار نے تب نیو یارک ٹائمز سے کہا تھا کہ سعودی وزیر دفاع کا دورہ پاکستان پریشان کن ہے۔ اس دوران یہ اطلاعات بھی سامنے آئی تھی کہ سعودی شہزادے کو مبینہ طور پر پاکستان کے خفیہ جوہری اڈوں کا دورہ کروایا گیا تھا، لیکن اس حوالے سے پاکستان اور سعودی عرب دونوں ہی کی جانب سے کوئی وضاحت سامنے نہیں آئی تھی۔ شہزادہ سلطان سعودی عرب کی اس وقت کی بادشاہ کی بھائی تھی اور سعودی عرب کے دفاعی امور پر ان کی رائے اہمیت کے حامل سمجھی جاتی تھی۔ ایسی اطلاعات بھی تھی کہ امریکہ کو خدشہ تھا کہ کہیں پاکستان کے ذریعے مشرق وسطیٰ میں ایٹمی ہتھیاروں کا پھیلاؤ شروع نہ ہو جائے، اور سعودی عرب کے وزیر دفاع کے اس دورے کو ملک کی جوہری ہتھیاروں کی خواہش سے بھی جوڑا گیا تھا۔ تاہم سابق سیکرٹری خارجہ نجم الدین شیخ کے مطابق جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سعودی عرب کے اس حوالے سے کوئی دلچسپی تھی، اس میں کوئی سچائی نہیں ہے۔ انہوں نے بتایا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کی بنیاد دراصل وہ معاہدہ ہے جو 1984 میں کیا گیا تھا، اور جس کے تحت اگر شاہی خاندان کو کسی بھی قسم کا خطرہ ہوگا تو پاکستان اپنی فوج مہیا کرے گا۔ پبلک پالیسی پر تحقیق کی ادارے اور تھنک ٹینکس بروکنگز کی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان کی جوہری پروگرام کے ساتھ سعودی عرب کا تعلق پاکستانی وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے دور سے ہے۔ سعودی عرب کا تعاون پاکستان کو صرف رقم دینے تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس کی دلچسپی اس سے کہیں زیادہ ہے۔ شہزادہ سلطان کا پاکستان کی یورینیم افزودگی کے مرکز تک جانا ان کی دلچسپی ظاہر کر رہا ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر پاکستان کی اتنی مدد کیوں؟ عرب دنیا سے باہر پاکستان کو سعودی عرب سے جتنی امداد ملی ہے اتنی کسی اور ملک کو کبھی نہیں ملی۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ مثال کے طور پر مئی 1998 میں جب پاکستان یہ فیصلہ کر رہا تھا کہ آیا انڈیا کے 5 جوہری تجربات کا جواب دیا جائے یا نہیں، تب سعودی عرب نے پاکستان کو یومیہ 50 بیرل تیل مفت دینے کا وعدہ کیا تھا۔ اس سے پاکستان کو ایٹمی تجربے کے بعد مغربی ممالک کے اقتصادی پابندیوں کا مقابلہ کرنے میں بہت مدد ملی تھی۔ پاکستان کی ایٹمی تجربے کے بعد سعودی عرب نے پاکستان کے خلاف امریکہ اور یورپی یونین کے پابندیوں کو نرم کروانے میں بہت مدد کی تھی۔ سعودی شاہی خاندان اور وہاں کے مذہبی اداروں کی جانب سے بڑے پیمانے پر مالی مدد آئی تھی۔ پاکستان کے مدارس کو فنڈز اب بھی سعودی عرب سے آتی ہے۔ سن 1969 میں پاکستانی فضائیہ کے پائلٹوں نے سعودی عرب کی جنوبی سرحد کے ساتھ یمنی دراندازی کو پسپا کرنے کے لیے رائل سعودی ایئر فورس کے طیارے اڑائے تھے۔ اس کے بعد سے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان قریبی فوجی تعلقات کبھی نہیں رکے۔ سن 1980 کی دہائی میں افغان جنگ میں سوویت یونین کے خلاف سعودی عرب اور پاکستان کا مشترکہ کردار کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں۔ سعودی عرب کی انٹیلیجنس ایجنسی کے سابق سربراہ شہزادہ ترکی بن سلطان نے ایک بار کہا تھا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان شاید پوری دنیا میں سب سے قریبی تعلقات ہیں۔ سعودی عرب کے پیسے نے پاکستان کی سیاست اور معاشرے پر گہرے اثرات مرتب کیے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ سعودی عرب نے پاکستانی مدارس کے ذریعے وہابی نظریے کی جڑیں بہت مضبوط کی ہے۔ پاکستان میں مذہبی جماعتوں کی سیاسی اثر و رسوخ میں اضافے میں بھی سعودی عرب کا اہم کردار سمجھا جاتا ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تجارت بمشکل 2 ارب ڈالر ہے، جبکہ سعودی عرب انڈیا کا چوتھا بڑا تجارتی شراکت دار ہے۔ اس وقت سعودی عرب اور انڈیا کی باہمی تجارت کا حجم 44 ارب ڈالر ہے۔ سعودی عرب انڈیا کو تیل فراہم کرنے والا سب سے بڑا ملک ہے۔ سعودی عرب کی معیشت کے لحاظ سے انڈیا بہت اہم ملک ہے، جس کی وجہ سے اب سعودی عرب کشمیر کے حوالے سے انڈیا کے ساتھ بہت نرم رویہ اختیار کر رہا ہے، اور اس معاملے میں پاکستان کی الجھن صاف نظر آتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔